ومنزلۃ السنت وعلاقتها بالقرآن، سنت کی منزلت، سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور سنت کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ یہاں جو سنت لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ منزلۃ السنہ، غور سے جواب دینا ہے۔ منزلۃ السنہ، سنت کی منزلت اور اس کا تعلق علاقہ مع القرآن، یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ عقیدے کے مسائل مراد ہیں یا کچھ اور معنی سنت کا؟ کیا مراد ہے؟ نہیں، یہاں عقیدہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں کس کے ساتھ لفظ سنت آ رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں سنت لفظ کس معنی میں آئے گا؟ حدیث کے معنی میں آئے گا۔ منزلۃ السنہ، سنت کی کیا منزلت ہے؟ اب یہ نیا موضوع ہے۔ بعض لوگ ہیں جو قرآن کو لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن یا قرآنیون کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان پہ رد کرنے کے لیے امام احمد نے یہ بات یہاں کی ہے کہ سنت کی منزلت دین میں کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کسے کہتے ہیں ہمارے نزدیک؟ آثار، اثر کی جمع ہے آثار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ اثر جو باقی بچ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ باقیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ آثار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنت کو آثار بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال جو باقی بچ گئے ہم تک پہنچے، وہ سارے کیا ہیں؟ آثار ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے آثار سے مراد اللہ کے رسول کی احادیث ہے یا سنت ہے۔ وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ اس کی کوئی مثال کسی کو پتہ ہے؟ کوئی ایک مثال دے۔ قرآن کے اندر سادی سی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر نماز کا طریقہ نہیں ہے، روزے کا طریقہ، تفصیلی طریقہ نہیں ہے۔ 5 نمازوں کا بھی ذکر، تعداد بھی قرآن میں کلیئرلی واضح طور پر نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، نماز کی رکعتیں نہیں ہے، سجدے کتنے کرنے، کوئی چیز، کوئی اذکار، کوئی تفصیل قرآن میں۔ تو قرآن پاک میں اشارے کیے جاتے ہیں، ان کی ساری تفصیل کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں ملتی ہے۔ یہ ایک سادی سی بات ہے سمجھنے والی، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اب کیا واقعی ایسے لوگ قرآن کے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا واقعی وہ قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں حدیث ہمیں نہیں چاہیے، خالی قرآن کافی ہے؟ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی بڑی تعریف کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک تعریف وہ یہ کریں گے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنے معانی خود بیان کرتی ہے، اپنے معانی یا اپنی تفسیر، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، لیکن یہ نامکمل جملہ ہے۔ قرآن بعض جگہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے، بعض جگہ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ لوگ کیوں حدیث کو نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ حدیث سے دشمنی ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو بندہ دین سے جان چھڑانا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں عمل ہو ہی نہیں سکتا حدیث کے بغیر، نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ حج کیا جا سکتا ہے۔ تو جس نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے تو آسان راستہ لوگوں نے کیا سنا ہے کہ سنت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک سنت حجت ہے، اسی طرح جس طرح قرآن۔ اچھا، قرآن افضل ہے یا سنت؟ قرآن افضل ہے کلام ہونے کے اعتبار سے، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ سنت کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کلام ہونے کے اعتبار سے قرآن افضل ہے، لیکن حجت ہونے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث ہمارے لیے برابر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ جملے سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کی جو اصل ہے نا وہ حدیث سے ہی ثابت ہوئی ہے۔ میں نے کہا حجت ہونے کے اعتبار سے قرآن و حدیث برابر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح قرآن کی آیت ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طرح صحیح حدیث بھی اسی لیول پہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قرآن کی آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ مردہ تمہارے اوپر کیا کیا گیا ہے؟
حرام. والدم اور خون بھی، بہتا ہوا خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. مردار کیا ہے؟ مردار کسے کہتے ہیں؟ وہ تو مری ہوئی تو ہے، ذبح کیے جو خون نکلے بغیر مر جائے وہ کیا ہے؟ کسی بکری کو، کسی بکرے کو، جانور کو آپ لاٹھی مار کے مار دیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ مردار. وہ کھانا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کا خون نہیں نکلا. مردار حرام ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ 2 مردار کیا ہے؟ حلال ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، احلت لنا میتتان ودمان. 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں اور 2 خون بھی ہمارے لیے حلال. 2 مردار میں کون سی چیزیں ہیں جو بغیر ذبح کیے ہوئے بھی مل جائے تو وہ حلال ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی، اب جو بندہ حدیث نہیں مانتا اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ اس کو مچھلی نہیں کھانے دینی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں مچھلی کا کہیں ذکر نہیں ہے. مچھلی قرآن کے مطابق کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو حلال کس نے کیا ہے؟ حدیث نے کیا ہے. تو اس طرح پورے کا پورا قرآن اشارے کرتا ہے. اس کی ساری تفصیل کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے ملتی ہے. اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن پاک میں بھی آتا ہے، جہاں بھی لفظ حکمت کتاب کے ساتھ آیا ہے، جہاں بھی کتاب کے ساتھ کیا لفظ آیا ہے؟ حکمت، تو وہاں حکمت سے مراد قرآن میں کیا ہے؟ سنت مراد ہے، حدیث مراد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اسی کی مثال ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہی دلائل القرآن، سنت قرآن کے دلائل ہیں. دلیل کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو نشاندہی کرے. تو قرآن کی نشاندہی کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہوتی ہے. وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، سنت میں قیاس نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ قیاس کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو قیاس کا عام لغوی معنی اندازہ لگانا. جیسے عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اندازے لگا رہا ہے تو کہا جاتا ہے قیاس آرائیاں کر رہا ہے. تو قیاس کا معنی کیا لیا جاتا ہے؟ عام لغت میں، عام زبان میں اندازہ لگانا. لیکن یہاں قیاس کا معنی کیا ہے کہ کسی مسئلے کو، فرعی مسئلے کو اصل مسئلے کے ساتھ جوڑنا جس کے اندر دونوں میں علت ایک جیسی ہو. مثال کے طور پہ شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے. نص سے واضح، نص کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ. قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نص. اور نص کی جمع کیا ہے؟ نصوص. قرآن و حدیث کی نص سے شراب حرام ہے واضح طور پہ. اب بہت ساری اور چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ نئی آ گئی ہیں جو وہی کام کرتی ہیں جو شراب کرتی ہے. بے ہوش کر دیتی ہے، ہوش اڑا دیتی ہے، ہوش قائم نہیں رہتے. تو ہم ہر آنے والی چیز کو کیا کہیں گے کہ یہ اس کا قیاس، جو بھی نشاور چیز ہے اس کا قیاس کس پہ کریں گے؟ شراب پہ. کہ شراب جس علت یا جس وجہ سے شراب حرام ہے کہ اس سے ہوش قائم نہیں رہتے، وہی علت آنے والے زمانے میں جس چیز میں بھی پائی جائے گی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قیاس. ہم نے بعد والی چیز کا قیاس کس پہ کیا ہے؟ ایک اصل چیز کے اوپر، جن دونوں کے اندر ایک کامن علت موجود ہے. اسے قیاس کہتے ہیں. ہمارے پاس شرعی دلائل 4 قسم کے ہوتے ہیں. شرعی دلائل کتنے ہیں؟ 4 قسم کے. کوئی بھی دین کا مسئلہ ہم نے سمجھنا ہوتا ہے تو اس کے کتنے دلائل ہیں؟ 4. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. کوئی بھی دین کی بات پتہ کرنی ہے تو 2 مین سورس ہیں، قرآن اور حدیث. اب قرآن و حدیث میں ہی ہمیں ثبوت ملتا ہے قیاس کا اور کس کا؟ اجماع کا. اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں سارے مسلمانوں کا کسی ایک بات پہ متفق ہو جانا. ایک زمانے کے سارے علماء کا یا مسلمانوں کا متفق ہو جانا اجماع ہے. اور جس مسئلے پہ سارے علماء متفق ہو جائیں، اجماع ہو جائے، تو وہ بات ہمارے لیے حجت ہے. مثال کے طور پہ
مثال کے طور پہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کے اوپر کیا ہوا ہے؟ اجماع۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، یا امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اور اپنے زمانے کے باقی محدثین کو دی کہ وہ بھی پڑھ لیں، نظر ثانی کر لیں یا اپنی کوئی رائے دے دیں، تو سب نے کتاب پڑھی، بخاری بھی اور مسلم بھی، اور سب نے کہا کہ ہم نے اس میں جتنی حدیث پائی ہیں ساری صحیح پائی ہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں پائی، اللہ کے چند 1 2 4 حدیثیں بخاری میں تھیں جن پہ بعض محدثین نے اعتراض کیا، ان حدیث کو نکال دیں، باقی ساری کی ساری بخاری کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ اجماع۔ تو یہ اجماع امام بخاری نے خود اپنی صحیح بخاری کو صحیح کہہ دیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم صحیح بخاری کو صحیح کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ تمام محدثین کے۔ اب بخاری کے اوپر کسی عام بندے نے تو اتفاق نہیں کرنا تھا نا، عام بندہ تو جاہل ہے، اس پہ کس نے اجماع کرنا تھا؟ عالم نہیں کرنا تھا، محدث نہیں کرنا تھا، تو محدثین کا اجماع ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی حدیث جب بخاری میں آئے یا مسلم میں آئے تو اس کی تحقیق کی مزید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر اجماع قائم ہو چکا ہے کہ ان میں صحیح احادیث ہے۔ تو کتاب قرآن اور سنت یہ 2 اصلی دلائل ہیں، یہ 2 ادلہ اصلیہ ہیں، اصلی دلائل ہیں، اور اجماع اور قیاس یہ ادلہ فرعیہ ہیں، اور یہ چاروں ہمارے لیے حجت ہیں، یہ چاروں ہمارے لیے حجت ہیں۔ لیکن عقیدے کے مسائل میں قیاس نہیں ہوتا، عقیدے کے مسائل میں قیاس نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدے کے سارے مسائل توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ عقیدے میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے ہم نے صرف ماننے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ عقیدہ ایکسپینڈ نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں، عقیدے کا دائرہ محدود ہے، قرآن و حدیث میں جتنی باتیں آ گئی ان کو مان لینا، بس بات ختم۔ لیکن جو عملی مسائل ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی بدلتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، تو ان کا حل بھی ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، تو وہاں قیاس کرنا۔ مثال کے طور پہ بینکنگ کا نظام پہلے نہیں تھا، خرید و فروخت کا نظام پہلے کچھ اور تھا، آج بدلتا جا رہا ہے، ہر 100 سال بعد یا ہر 10 سال بعد بدل رہا ہے، تو نئے جدید مسائل جو آئیں گے ان کا حل قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے جب ہم کریں گے تو وہاں قیاس کرنا پڑے گا، وہاں قیاس کرنا پڑے گا کہ جو قرآن و حدیث میں اصول دیے گئے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھ کے جدید مسائل کا حل تلاش کریں گے، وہاں قیاس کریں گے۔ لیکن عقیدہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ملائکہ پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پہ ایمان لائے، بات ختم۔ وقت گزرنے کے ساتھ فرشتے بڑھنے ہیں یا کم ہونے ہیں یا فرشتے بدلنے ہیں، اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ قیامت کے دن پہ ایمان لانا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں جو تفصیل قرآن و حدیث میں آ گئی ہے وہ اتنی کی اتنی رہنی ہے قیامت آنے تک، اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی بیشی نہیں ہونی۔ اسی طرح عقیدے کے جو باقی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل توقیفی ہیں۔ کیا ہیں؟ توقیفی۔ تو عقیدے کے مسائل میں دلیل کہاں سے لی جاتی ہے؟ قرآن سے، دوسرا حدیث سے، اور تیسرا اجماع سے۔ عقیدے کے مسائل میں ادلہ کتنے ہیں؟ 3، قرآن، حدیث اور اجماع۔ اس لیے یہاں امام احمد نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، سنت میں قیاس نہیں ہے، یعنی عقیدے کے مسائل میں کوئی قیاس۔ دوسری بات، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں واضح نص آ جائے، یہ غور سے سمجھنا مسئلہ، جہاں واضح حدیث آ جائے وہاں بھی قیاس نہیں کر سکتے، جہاں واضح حدیث آ جائے وہاں قیاس نہیں کر سکتے۔ اور یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابلیس کو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جبکہ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ قال انا خیر منہ۔ اب یہاں سے اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم تھا کیا؟ سجدہ کرو، یہ ہے نص، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم آ گیا ہے فوراً مان لینا چاہیے۔ اس کے مقابل اپنا اندازہ لگانا، اپنا قیاس اللہ کے حکم کے مقابلے پہ نہیں کر سکتے۔
تو جو قیاس قرآن و حدیث کے مقابل ہوگا وہ قیاس باطل ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو اس لیے امام احمد کیا کہتے ہیں، وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، جہاں سنت واضح ہو وہاں پہ قیاس کی اجازت نہیں ہے، وہاں قیاس باطل ہوگا۔ تو سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ابلیس نے، اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خیر والا ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور قیاس بھی باطل تھا، جبکہ مٹی جو ہے، اگر آپ مزید غور کریں اس بات پہ تو اس نے قیاس اتنا باطل کیا کہ مٹی آگ، اس نے کہا آگ مٹی سے بہتر ہے، یہی بنیاد بنائی نا، آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ اگر آپ غور کریں تو مٹی آگ کو بجھاتی ہے، آگ مٹی کو، آج بھی دنیا کے اندر کہیں بھی آگ لگ جائے، سب سے زیادہ خطرناک آگ کہاں لگتی ہے کہ اگر کہیں تیل کا ٹینکر الٹ جائے تو وہاں پانی سے صفائی نہیں ہوتی، وہاں کس چیز سے صاف کرتے ہیں؟ مٹی سے کرتے ہیں، پانی ڈالنا پھر بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا، اور ابلیس کو آگ سے، اور اس نے کیسا الٹا قیاس کیا کہ آگ کو بہتر بنایا، اور مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے، آگ بھڑکتی ہے، تو ہر اعتبار سے، خیر یہ بھی الگ موضوع ہے، ہر اعتبار سے مٹی بہتر ہے، تو اس کا قیاس باطل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل کیا، تو قرآن و سنت کے خلاف جو قیاس ہوگا وہ قیاس باطل ہے۔ وَلَا تُضْرَبُ لَهُ الْأَمْثَالُ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَى، عقیدے کے مسائل میں مثال نہیں دی جا سکتی، عقیدے کے مسائل کو مثالوں کے ذریعے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جیسے اللہ رب العزت پہ ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کوئی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کی کوئی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی نام کی کوئی مثال نہیں۔ ولا قرآن کی دوسری آیت ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ دو۔ ولا تدرک بالعقول ولا الاہواء، اور عقیدے کے مسائل جو ہیں وہ عقول کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے۔ عقل ایک چیز ہے نقل، اور دوسری کیا ہے؟ عقل۔ نقل سے کیا مراد ہے؟ نقل کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ ہوتی ہے نقل جو وہ مارتے ہیں پیپروں میں ہوتی ہے، یہ وہ والی نقل نہیں ہے۔ یہاں نقل ذرا عزت والا لفظ ہے، ہاں، نقل سے مراد قرآن و حدیث ہے جو نسل در نسل ہم تک منتقل ہو کر آئی ہے۔ تو قرآن و حدیث صحابہ سے تابعین نے نقل کیا، تابعین سے اتباع تابعین نے نقل ہوتے یہ قرآن اور حدیث، یہ پورا دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقل۔ اور دوسرا لفظ ہے عقل۔ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسٹرومنٹ دیا ہے جس کو استعمال کرنا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو برابر نہیں رکھنا، ان دونوں کو برابر نہیں رکھنا، یعنی قرآن اور حدیث کو عقل کے اوپر پرکھنا نہیں ہے، یہ اصل بات ہے۔ یہ شیخ نے امام احمد کہتے ہیں وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ، عقیدے کے مسائل عقول سے نہیں لیے جاتے۔ ہماری جو عقل ہے، ہماری عقل کا جو دائرہ ہے وہ صرف ہماری حواس خمسہ تک محدود ہے۔ جن باتوں کو ہم محسوس کرتے ہیں انہی باتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہی ہماری عقل کے اندر آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات یہ پوری غیب ہے۔ عقیدے کے مسائل سارے کے سارے غیب ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن کو ہم نے محسوس کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے انبیاء کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یا اسی طرح قدر، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی، کسی نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو عقیدے کے یا ایمان کے سارے مسائل غیبی ہیں، یہ سارے امور غیبی ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم انہیں چھو سکتے ہیں، نہ ہم انہیں سن سکتے ہیں، نہ ہم انہیں حواس خمسہ کون سی ہیں؟ سننا، سونگنا، چکھنا، دیکھنا اور محسوس کرنا۔ ہماری عقل کا جو مصدر ہے وہ یہ حواس
خمسہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے عقیدے کے مسائل، کوئی بھی مسئلہ ہم محسوس نہیں کر سکتے. لہٰذا عقیدے کے مسائل کا سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ غیب کی خبر جو وحی کے ذریعے آئی، اور وحی کی دو ہی شکلیں، قرآن اور حدیث. تو اس کو ہم نقل کہتے ہیں. تو قرآن و حدیث ہم تک منتقل ہو کے آئے. عقل کا کام نقل کو سمجھنا ہے، عقل نقل کے تابع ہے، اس کے برابر. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حدیث کو اپنے عقل پہ پرکھوں گا، اگر میری عقل میں بات آئے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، تو یہ بات صحیح ہے؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے عقل پہ میری نہیں سمجھ آ رہی، مثال کے طور پہ بہت ساری باتیں، جیسے مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے کہاں سفر پہ گیا ہوں؟ مسجد اقصیٰ. ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں سے اوپر سفر کیا، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گیا، اور واپس بھی مکہ کے اندر آ گیا. اب عقل اس بات کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. لیکن جس نے غیب پہ ایمان لانا ہے اس کو عقل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عقیدے کے مسائل سارے غیبی ہیں، عقل کے اندر آنا ضروری. اللہ رب العزت کی ذات یا عقیدے کے باقی امور سارے غیبی امور ہیں. اگر بالفرض کوئی کہتا ہے نہیں عقل کے اوپر پرکھنا ہے، تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ کس کی عقل کے اوپر پرکھیں گے؟ عقیدے یہ کوئی بھی دین کا مسئلہ اگر عقل پہ پرکھنا ہے تو کس کی عقل کے اوپر؟ آپ کی عقل کے اوپر، ان کے اوپر، میری عقل کے اوپر، سب کے برابر. کوئی زیادہ عقل مند ہے. عورتوں کی عقل بالکل مختلف ہے، مردوں کی بالکل مختلف ہے، سوچنے کا انداز. بچوں کی عقل الگ ہے، جوان کی الگ ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور الگ ہے، 40 سے اوپر جاتا ہے اس کی عقل اور میچور ہو جاتا ہے. 50 سال والے کی عقل. تو دین کو کس کی عقل کے اوپر پرکھنا ہے؟ اگر ہم دین کو عقل کے اوپر پرکھنے لگ جائیں تو ہر کوئی اپنا ہی دین بنا لے گا. کیا خیال ہے؟ قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے حساب سے سمجھے گا، وہ ایک الگ مسئلہ نکال رہا ہے ایک آیت سے، وہی آیت سے دوسری عقل والا بندہ مسئلہ اور نکال رہا ہے، تیسری عقل الگ، اور کوئی اپنی عقل کے حساب سے، اپنے لیول کے حساب سے مسئلے نکالے گا. تو دین کے مسائل کو کسی کو بھی عقل کے اوپر پرکھا نہیں جا سکتا. وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ، اور نہ ہی خواہشات کے مطابق لیا جا سکتا ہے دین کو. انما هو الاتباع، دین پورے کا پورا اتباع کا نام ہے. اتباع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. پیروی لفظ کس سے نکلا ہے؟ پیروں کے پیچھے چلنا. آپ آگے چل رہے ہیں، میں ان پیروں کو فالو کرتے کرتے اتنا پیچھے چلنا کہ انہی سٹیپس کے اوپر قدم رکھتے رکھتے چلنا، اسے کہتے ہیں اتباع. تو اتباع پوری کی پوری دین کیا ہے؟ دین پورے کا پورا اتباع. انما هو الاتباع وترک الهوى، اور خواہشات کو چھوڑنے کا نام دین ہے. الایمان بالقدر خیرہ وشرہ، اگلا موضوع ہے خیر اور شر والی تقدیر پہ ایمان لانا. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من اهلها. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. احسان کے کتنے ارکان ہیں؟ 1. احسان کا 1 رکن ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. یہاں امام احمد نے 6 کے 6 ارکان ذکر نہیں کیے، بلکہ ڈائریکٹ کون سا رکن ذکر کر دیا ہے؟ الایمان بالقدر خیرہ وشرہ. پہلے 5 ارکان کہاں غائب ہو گئے؟ وہ اس لیے ذکر نہیں کیے کہ بعض اوقات کچھ کتابوں میں کچھ ایسے مسائل لکھے ہوتے ہیں جن کے اوپر لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو بعض کتابوں میں ہائی لائٹ کر کے لکھ دیا جاتا ہے، اور باقی کو اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ عموماً ہر کتاب میں وہ موجود ہیں. ساری کتابوں میں، عقیدے کی ساری کتابوں میں 6 کے 6 ارکان موجود ہیں، لیکن اس کتاب میں زیادہ تر وہ عقیدے کے مسائل ہیں جن کے اوپر لوگوں نے کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کیے یا کوئی نہ کوئی انکار والا معاملہ کیا. تو ڈائریکٹ امام احمد نے ایمان پہلے 5 ارکان نے ذکر کیے، بلکہ آخری رکن ذکر کیا بالقدر خیرہ وشرہ. ومن السنت اللازمہ، عقیدے کے لازمی اصولوں میں سے یہ ہے کہ عقیدے کی کوئی بھی ایک خصلت، کوئی بھی ایک رکن نہیں چھوڑ سکتے. عقیدہ تب تک صحیح نہیں مانا جائے گا جب تک کہ پورے کا پورا نہ لیا جائے. ایک بندہ عقیدے کو 99% صحیح اقرار کرتا ہے اس کا، اور ایک بنیادی مسئلہ
چھوڑ دیتا ہے تو اس کا پورے کا پورا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، ملائکہ پہ لاتا ہے، رسولوں پہ لاتا ہے، قیامت کے دن پہ لاتا ہے، اور چھٹا رکن ہے عقیدے کا تقدیر پہ ایمان لانا۔ اگر وہ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا تو باقی سارے ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ لم يقبلها ويؤمن بها، جب تک کہ اسے قبول نہیں کر لیتا اور ایمان نہیں لے آتا ایک ایک مسئلے کے اوپر عقیدے کے، تب تک اس کا پورا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ لم یکن من اہلها، تب تک وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا۔ الایمان بالقدر خیرہ وشرہ والتصدیق بالاحادیث فی، ایمان بالقدر خیر و شر لازمی ہے اور احادیث کے مطابق اس کی تصدیق کرنا جو اس کے متعلق آئی ہیں وہ لازمی ہے۔ والایمان بها لا يقال لما ولا کیف، اور ایمان کے مسائل میں دو لفظ استعمال نہیں ہوں گے۔ لما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں؟ لما ولا کیفا، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کیفا کیسے۔ دو لفظ ایمان کے مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں نہیں آئیں گے۔ لما کیوں، کیفا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق لکھ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں لکھا؟ لکھ دیا ہے۔ جب فرشتہ آتا ہے 3 دفعہ 40 دن کے مراحل گزرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی موت بھی، اور ساتھ اور بھی لکھ دیا جاتا ہے کیا؟ عَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے، کیا کیا عمل کرے گا۔ اب اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ ہم دنیا میں عمل کریں گے، جتنی نمازیں ہم پڑھیں گے یا جتنی چھوڑیں گے، یہ سب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس مسئلے کے سامنے یہ دو لفظ استعمال نہیں کرنے۔ کون سے؟ لما، کیوں لکھا ہے اللہ نے، کیفا کیسے لکھ دیا ہے۔ سمجھ آگے بات کی؟ اب یہ تقدیر کا مسئلہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور آج کل نا یوٹیوب کے اوپر ایک یا فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو گھوم رہی ہے ایک بندے کی، اس نے اس مسئلے کو نا پورا حل کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت ہی ہیر پھیر کر دی۔ اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا قرآن و حدیث میں آیا اتنا ایمان لے آئے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے مطابق ہمیں نہیں دی، کچھ چیزیں امتحان کے طور پہ بھی دی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تو نے ایسے پہلے کیوں لکھا تھا۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ قرآن کی آیت ہے لا يسأل عما يفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو مرضی کرے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، آپ کو انسان بنایا، چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جانور کو جانور بنایا چاہتا ہے، جانوروں کو انسان بنا دیتا، اس کی مرضی، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لا يسأل عما يفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ جواب دہ ہوں گے۔ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کیا، کیوں کیا، یہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتا۔ اب یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے نا، اس میں بہت جو ہے نا ٹانگیں پھنستی ہیں، مشکل ہے، اور پورا 100% سمجھ نہیں آ سکتا، کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کنفیوژن ہوگی۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیوں اور کیسے کا سوال نہیں کرنا۔ جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہے ویسے اسے مان لیں اور باقی سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا ہمیں پوری کی پورا علم ہے؟ جو صرف اتنا علم ہے جتنا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ بندے سے آ کے شیطان جب بندے کو گمراہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر وہ کیا سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ یا تو بندہ اس کی سوال کے جواب کو تلاش کرنے لگ جائے گا تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ شیطان کے ہاتھے چڑھ جائے گا۔ یہاں شیطان سے پناہ مانگ لو، یہ جواب تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جتنا ہمیں قرآن و حدیث میں عقیدے کے بارے میں بتایا گیا اتنا مان لینا ہے۔ کچھ سمجھ نہ بھی آیا تو ظاہری مفہوم کا اقرار کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ تقدیر پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 4 باتیں ماننا۔ پہلا مرتبہ اللہ رب العزت نے
جو کچھ ہونے والا قیامت تک وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب. اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور حکم دیا اکتب، لکھ. قلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے وماذا اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا لکھ دے. تو تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اب اس کو کوئی نہیں مانتا تو وہ اس حدیث کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. تو یہ اس کو ماننا ضروری ہے. دوسرا مرتبہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اور قلم نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کے حکم سے لکھا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ مشیت. اللہ تعالیٰ کی مشیت. مشیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ویسا ہی ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے ما شاء، جو اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوگا. ہمارا اختیار، ہمارا ارادہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم کچھ نہیں چاہتے الا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین چاہتا ہے. تو ہمارا ارادہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تیسرا مرتبہ ہے. چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے افعال کو، ہمارے اعمال کو پیدا کیا ہے. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ مخلوق ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون. واللہ خلقکم، اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو. تو ہمارے اعمال مخلوق ہیں. ہمارے اعمال کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ 4 مراتب ہیں. اب اس میں اس کو اب یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہر مرتبے کی دلیل یاد کر لیں، اور اس کی بہت زیادہ گہرائی میں فوراً جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس تقدیر پہ ایمان لانے میں یہ 4 مراتب ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، حکم دیا، لکھ دیا، سارا کچھ لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی مشیت. اور چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ ہمارے اعمال سارے مخلوق ہیں. اب یہاں یہ نہیں کہنا لا یقال لما ولا کیف، یہ نہیں کہا جائے گا لما کیوں، سب اللہ نے لکھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا، لما ولا کیف، نہ کیف کیسے، یہ بھی نہیں کہنا. انما هو التصدیق والایمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق والمصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. جس بندے کو حدیث کی تفسیر نہ پتہ چلے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْقَدْرِ وَيَبْلُغْهُ، جس بندے کو کسی حدیث کی تفسیر نہ پتہ چلے، تفسیر سے مراد اس کی وضاحت، اس کا معنی مفہوم نہ سمجھ آئے، فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ. تو اس کے اوپر اس کو کافی ہے، ضروری نہیں کہ وہ گہرائی میں جا کے اس کی تفسیر کو سمجھے، بس اس کے اوپر لازمی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اسے قبول کر لے. مثال کے طور پہ یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی کہ ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس حدیث کی مثال دی امام احمد نے مثل حدیث الصادق والمصدوق. اس حدیث کی لمبی حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے شروع میں الصادق والمصدوق. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث روایت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. عام طور پہ جتنی حدیثیں آتی ہیں، کوئی صحابی اللہ کے رسول کی بات بیان کرتا ہے تو خالی بات بیان کر دیتا ہے. جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے ممبر پہ انما الاعمال بالنیات. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور انہیں سچا کہا گیا، وہ صادق و مصدوق ہیں، یہ نہیں کہا گیا.
سیدھی بات بیان کر دی۔ اس حدیث سے پہلے صحابی نے اللہ کے رسول کے لیے بات بیان کرنے سے پہلے الگ سے اللہ کے رسول کا یہ وصف بیان کیا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ کیوں؟ آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی آگے بات آ رہی ہے نا، وہ اتنا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہوں، تو اس لیے صحابی نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی اللہ کے رسول کی بات ہے، اس لیے پوری سمجھ نہ بھی آئے تو اس کو مان لینا ہی مان لے آنا ہے۔ تو اس نے خاص دو لفظ استعمال کیے صحابی نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، کہ اللہ کے رسول سچ بولنے والے ہیں اور مصدوق، اور ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ وہ خود بھی سچ بولتے ہیں اور لوگ بھی انہیں سچا مانتے ہیں۔ وَمِثْلُ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقَدْرِ، اسی طرح جو بھی اس حدیث میں قدر سے ریلیٹڈ مسائل آئے ہیں، اگر یہ مسائل سمجھ نہ بھی آئیں تو بظاہر جو بھی بات آئی ہے وہ ظاہری طور پہ ماننے، گہرائی میں نہیں جانا۔ وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا وَإِنْ نَأْتِي عَنِ الْأَسْمَاعِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهَا وَأَلَّا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ۔ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو احادیث الرؤیا ہے، ساری کی ساری رؤیا کہتے ہیں دیکھنے کو۔ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن مومن بندے اپنے رب کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ اب اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، اور سورۃ القیامہ میں بھی اس کے بارے میں آیات قرآن میں موجود ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن چہرے الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے، اتنا واضح انداز میں دیکھیں گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں انہیں کوئی تکلیف، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، اس طرح کلیئرلی اپنے رب کو دیکھیں گے۔ لیکن بہت سارے فرقے ایسے آئے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا انکار کیا، اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی قرآن کے ایک واقعے سے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا۔ قرآن کی آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو کہا رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ، اے میرا رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کسی سے بات کر رہے ہو، مسلسل بات کریں اور اللہ رب العزت سے بھی بات کر رہا ہو، تو لازم بات ہے کہ بندے کے دل میں چاہت کیا آئے گی؟ اگلا کیا خیال آئے گا کہ میں کاش کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے رب کو دیکھوں اور اس سے بات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا لن ترانی، لن نفی کے لیے آتا ہے اور جزم کے لیے آتا ہے، یعنی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ تأبید کے لیے نہیں آتا۔ تأبید کہتے ہیں ہمیشگی، کہ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا یا مجھے کوئی بھی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تأبید کے لیے نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے یہ آیت سے دلیل لی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے لن ترانی، تو مجھے ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ہمیشگی کی نفی ہو رہی ہے، جبکہ لن جو عربی زبان کے مطابق تأبید کے لیے نہیں آتا، صرف خالی کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے اور تأکید کے لیے آتا ہے۔ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، پکی بات ہے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمیشہ نہیں دیکھ سکتا تو یہ اس معنی میں نہیں آیا۔ تو اہل بدعت جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کی بعض آیات کو لے لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض احادیث کو لے لیتے ہیں، بعض احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہے جن میں واضح طور پہ رؤیا کا ذکر ہے، ہم رؤیا کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ترک الجدال والخصومات فی الدین، دین کے معاملات میں جدال، لڑائی جھگڑا اور خصومات، بحث و مباحثہ کرنا، سختی کرنا جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ وَأَلَّا يُخَاصِمَ أَحَدًا وَلَا يُنَاظِرَهُ وَلَا يَتَعَلَّمَ الْجِدَالَ، کوئی بندہ مخاصمت نہ کرے، دین کے معاملات میں دشمنیاں نہ کرے، اور وَلَا يُنَاظِرَهُ، اور مناظرے نہ کرے، وَلَا يَتَعَلَّمَ الْجِدَالَ، اور لڑائی جھگڑے کا علم حاصل نہ کرے۔ تو بعض جگہوں پہ یہ علم بھی سکھایا جاتا ہے کہ مناظرہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مناظرہ کرنا کیسے ہے، تو مناظرہ کرنے کا علم حاصل کرنے کی ضرورت
یہ وقت کا ضیاع ہے. آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, آپ نے کسی کو پہنچا دیا, وہ مانتا نہیں مانتا, آپ نے حق ادا کر دیا, آپ کو مزید مناظرہ کرنے کی ضرورت. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بعض جگہوں پہ مناظرے کیے جاتے ہیں, جیسے کوئی گمراہ آدمی گمراہی پھیلا رہا ہے اور بہت حد سے آگے نکل گیا ہے, تو اس کی گمراہی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مناظرہ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی ہر کوئی نہیں کرے گا, جو بڑا عالم ہے وہی کرے گا. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مکروہ ومنہی عنہ. یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے, اس میں بلا وجہ کی ڈسکشن, مناظرے کرنا, یا قرآن کے بارے میں قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے, آگے مسئلہ آ رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے, یہ مسائل عقیدے کے جیسے آئے ہیں ویسے مان لو, ان میں مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مکروہ ہے, یعنی مکروہ سلف نے, ائمہ نے, محدثین کے نزدیک یہ کام کرنا مکروہ ہے. ومنہی عنہ, اور اس کام سے انہوں نے منع کیا ہے. لا یکون صاحبہ وان اصاب بکلامہ السنہ. اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے, چاہے ان مسائل کو بیان کرنے والا, مناظرہ کرنے والا سچ ہی کیوں نہ بول رہا ہو, سنت کے مطابق بات بھی کر رہا ہو, تو تب بھی اسے مناظرہ کرنا نہیں چاہیے. تو اہل سنت میں سے سنت پہ عمل کرنے والا بندہ, سنت کے مطابق بات کرنے والا بندہ, وہ بھی ان مسائل کے اندر اگر مناظرہ کرتا ہے, ان باتوں کو لے کے ڈیبیٹ کرتا ہے, تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کام اہل سنت میں سے نہیں ہے, چاہے بندہ صحیح بات کیوں نہ کرے.